احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے باعث تکلیف ہے اور باعث پریشانی ہے کہ آپ لوگوں کو اس وقت سکولوں میں ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو بچوں کی تربیت کے لیے وہاں، ان کی ایجوکیشن کے لیے وہاں ہونا چاہیے، لیکن حالات نے آپ لوگوں کو اتنا مجبور کر لیا کہ آپ احتجاج پر اتر آئے ہیں۔ یہ ایک قوم کے لیے، پورا قوم کے جو ذمہ داران ہیں، جو اس سارے معاملات کو ٹائملی جن کو دیکھنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں دیکھا، یہ ان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے اور یہ قوم کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک گھنٹہ، ایک پیریڈ اگر کہیں نقصان ہوتا ہے یا ایک پیریڈ ضائع ہو جاتا ہے اسکول میں تو اس سے مستقبل ہمارا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ مستقبل کے معمار ہیں اور مستقبل کے معماروں کو یہاں روڈ اور کسی جگہ میں کھڑا کرنا اور احتجاج کروانا یہ کسی طریقے سے بھی نامناسب ہے۔ میں کوئی بہت زیادہ یہاں لمبی تقریر نہیں کروں گا، نہ کوئی سیاسی بات کروں گا اور نہ کوئی اس طرح کا کوئی اور کسی ہمارا کوئی مقصد ہے۔ دو چار چیزیں جو ابھی آتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ اس اساتذہ آلتو کہ ہمیں پتا تھا اساتذہ کافی دنوں سے جو ہے وہ احتجاج پر ہیں، لیکن ابھی مظہر صاحب ایڈوکیٹ نے کہا یار وہاں ہم چلتے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے اور تھوڑا ہم اپنا قانونی پوائنٹ آف ویو سے ان کو تھوڑا سمجھا لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ وزیر حسن کی ایک پٹیشن ہے اور یہ 2016 میں 88/2016 یہ سی پی ایل اے وہاں فائل ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ سروس ٹریبونل میں یہ کیس تھا اور یہ ان کے خلاف آیا تھا، لیکن سی پی ایل اے میں یہ ان کے حق میں ایک فیصلہ آیا اور اس کے بعد کوئی 5 سے پہلے 5/2020 سے لے کر 14/2020 تک کوئی 9 سی پی ایل اے مزید اس پر ججمنٹ اینڈ رم کے کانسیپٹ پر جو ہے وہ بغیر کسی بیس کے ان تمام سی پی ایل ایز کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کیا گیا اور ان کے حق میں فیصلہ دیا گیا کہ ان کو پاسنگ ڈیٹ سے جو ہے وہ ان کی سیونٹی دیا جائے اور ان کو مراعات دیے جائے۔ یہ وہ 6 7 9 سی پی ایل ایز تھی، اس کے بعد ججمنٹ دی گئی۔ وہ دینے کی ایک وجہ ہوتی ہے کیونکہ کورٹس بھی، کچھ ججز بھی، کچھ قوانین جو انٹرنیشنل نیشنل ڈاکٹرینز ہیں، لاز ہیں، ان میں یہ ان کی مجبوری بنتی ہے، ان کو دینا ہوتا ہے۔ سٹیٹ ڈیسائسس ایک لفظ ہے، شاید اساتذہ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو۔ سٹیٹ ڈیسائسس ایک لا کا کنسپٹ ہے کہ اگر ایک قسم کے حالات میں، ایک قسم کے واقعات میں اگر کوئی ایک فیصلہ ہوتا ہے تو سیم اسی طرح کے حالات، اسی طرح کے واقعات، اسی طرح کی سچویشن میں دوسرا فیصلہ نہیں آ سکتا ہے۔ اگر آتا ہے تو اس کا مطلب سٹیٹ ڈیسائسس نہیں ہے، یہ اس بیسک جو پرنسپل ہے، قانون ہے، اس کے خلاف ورزی ہے۔ اور اس کے بعد ججمنٹ ان ریم آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک ٹرم ہے ججمنٹ ان پرسونا اور ججمنٹ ان ریم۔ ججمنٹ ان ریم قانون میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک فیصلہ ایسا ہوتا ہے، وہ ایک یا 2 آدمی کا ہی کیس ہوتا ہے لیکن وہ سب پر لاگو ہوتا ہے، اس کو ججمنٹ ان ریم کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اگر کہیں سے بھی کوئی قدغن ہے تو یہ ججمنٹ ان ریم کا بھی خلاف ہے اور سٹیٹ ڈیسائسس کا پرنسپل کے بھی خلاف ہے۔ تو بین وکلا ہم لا اور قانون اور بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے ہم محافظ ہیں، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیں تو بہرحال ہم امید کرتے ہیں جو مقتدر حلقے ہیں۔ ایک اور چیز مغلا یہاں جو اساتذہ کرام ہیں ان سے ایک اور چیز کا بھی میں تھوڑا سا وضاحت یہاں کر لوں گا، کیونکہ میں 5 منٹ جو میں تقریر سن رہا تھا، ہمارے جو میرے سے جو پہلے جو مقرر تھے ان کا، ہر چیز پر فوج کو نہ گھسیٹے ہم لوگ، نہ فوج ہر چیز میں ان کو کہتے کہ ایسا کرو ایسا کرو، یہ فوج کبھی نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے نالائق حکمران جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کا جو ملبہ ہے وہ فوج کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فوج نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ آپ اساتذہ کو جو ہے وہ یہ نہ دے دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہم فوج کے ساتھ ہماری اظہار یکجہتی ہونی چاہیے،
ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہونی چاہیے اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ ہر معاملات پر نہ الجھے اور یہ جو ہمارے پولیٹیشین اس کو کرنے دے اور یہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری نالائقی جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان حضرات کا ہے. اب یہ جو فیصلے آئے جس طرح پہلے اس نے کہا کہ اس وقت اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا, اس وقت اس کا ریویو پر جانا چاہیے تھا, سبسیکوئنٹ ریویو تھی, بہت سارے ان کے پاس راستے تھے. اگر وہ سارے ایگزاسٹ ہو کر بھی یہ فیصلہ رہا ہے تو یہ فیصلوں کو قیامت تک کوئی نہیں توڑ سکتا ہے. یہ فیصلہ رہے گا آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سلیکٹیو پروسیکیوشن, سلیکٹیو جسٹس ایک اور کنسپٹ ہے علاقہ, وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پسند ناپسند کو کوئی حساب دے دو, کچھ جو پسند نہیں ان کو نہ دے دو. یہ عدالتیں کم سے کم نہیں کر سکتی ہیں, نہ وہ کر سکتی ہیں, نہ ان کو کرنا چاہیے ایسا. تو سلیکٹیو پروسیکیوشن اور سلیکٹیو جسٹس کا کنسپٹ انصاف کے تقاضوں میں یا عدالتوں میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ہمیں امید ہے آپ لوگوں کا کیس کسی نہ کسی سٹیج پر کنسیڈر ہوگا. ممکن ہے کہ یہ ان کے پاس ایک قدغن آئی ہو کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم جو ہے وہ بیک بینیفٹس نہیں دے سکتے, ایریاز نہیں دے سکتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس پر کوئی کمیٹی بیٹھے, کوئی کمپرومائز کریں, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, آپ کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں, کوئی بیچ کا راستہ ان کو ضرور نکالنا چاہیے. اور وہ اس طریقے سے اساتذہ کو جو سب سے قابل احترام ہے, آج ہم بھی اس سٹیج پر ہیں تو پہلے اللہ بات میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہم وہاں ہیں. اب دیکھیں جب ریاض سے بھی متفقہ طور پر وڈرا لے لیے ہیں تو صرف پرموشن کی بات ہو رہی ہوگی, سینیٹری کی بات ہو رہی ہوگی, اس کو دینے میں کیا قدغن ہے. تو بہرحال ہم آپ کے ساتھ ہیں, امید ہے کہ آپ کا جو مطالبات ہیں وہ حل ہوں گے. نہیں ہوں گے تو جہاں آپ ہیں یہاں انشاءاللہ الرحمن ہم بھی کھڑے ہو کر آ کر یہاں رہیں گے. تو بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو, السلام علیکم. ٹائم کی قلت ہے تو بہت بہت شکریہ, السلام علیکم.